محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق کتاب الحج سے ہے۔ کتاب الحج سے متعلق احادیث آپ نے ملاحظہ فرمائیں اس سے پچھلے سبقوں میں۔ اب یہاں سے نور الایضاح میں حج کے احکام فقہیہ شروع ہوتے ہیں۔ کتاب الحج، حج کا بیان۔ حج اسلام کے 4 رکنوں میں سے چوتھا اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قطعی اور یقینی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے اس آدمی کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور استطاعت کے باوجود نہ کرنے والا یا ٹال مٹول تاخیر کرنے والا سخت گناہ گار مستحق عذاب نار ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الحج کو کتاب الصلاۃ اور کتاب الصوم اور کتاب الزکوٰۃ یعنی 3 ارکان کے بعد لے کر آئے۔ پہلے نماز، روزہ، حج، ان 3 ارکان کا ذکر کیا، اس کے بعد یعنی ان تینوں رکنوں کے بعد چوتھے نمبر پر حج کو لائے۔ اس کی متعدد وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ارکان جس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ تو اس حدیث میں حج کا ذکر تینوں رکنوں کے بعد ہے، نماز، روزہ
اور زکوٰۃ کے بعد۔ لہٰذا اسی حدیث کی ترتیب پر مصنف نور الایضاح نے کتاب الحج کو کتاب الصلاۃ اور کتاب الصوم اور کتاب الزکوٰۃ کے بعد رکھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ اور حج یہ تینوں ارکان انسان کی زندگی میں بار بار آتے ہیں۔ نماز دن اور رات میں 5 وقت فرض ہے، ایک دن ایک رات میں 5 بار آتی ہے، اور روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے 30 دن کے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہر سال فرض ہوتی ہے۔ لیکن حج جو ہے بار بار کرنے کی استطاعت کے باوجود عمر میں صرف ایک بار ہی فرض ہے۔ اگر کسی مالدار نے، صاحب استطاعت نے ایک بار حج کر لیا تو ایک بار کرنے کے بعد چاہیں اس پر دوبارہ سے ایک بار حج کرنے یا 100 بار حج کرنے کی استطاعت ہو، پھر آئندہ اس پر حج فرض نہیں رہتا۔ تو اس لیے مصنف نے حج کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادتیں ہیں، بدن سے کی جاتی ہیں، ان میں کچھ خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدن کے اعمال اور افعال ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں بدن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور نماز، روزہ یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ تو حج سے پہلے فردی عبادتیں تھیں، یعنی نماز اور روزہ بدنی اور زکوٰۃ مالی، تو فردی عبادتوں کو بیان کیا۔ پھر ان دونوں کے بعد بدنی اور مالی عبادت دونوں کے مجموعے کو بیان کیا۔ زکوٰۃ جو ہے، حج جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حج بدن سے بھی ہوتا ہے، یعنی بدن کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور پیسے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو حج مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں، اس لیے حج کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد بیان کیا۔ حج کرنے والے کے لیے، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے والدین سے حج کی اجازت لے لے۔ اگر والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت ہو اور یہ بغیر اجازت کے چلا گیا اور والدین کو ناگوار ہوا تو وہ گنہگار ہوگا۔
کتاب الحج، حج کا بیان۔ پہلے ترکیبی کیفیات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ کتاب الحج، اس طرح کے عنوان کا اعراب پیچھے کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے یا تو مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یعنی ھذا کتاب الحج، یا مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے کتاب الحج ھذا، حج کا بیان یہ ہے یا یہ حج کا بیان ہے، اور یا پھر یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ مبنی بر ضم رہے گا اور الحج کتابوں کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور رہے گا۔ تو کتاب الحج ہوا زیارت بقاع مخصوصۃ بفعل مخصوص فی اشہرہ، یہ یہاں تک ہوا سے فی اشہرہ تک ایک جملہ ہے۔ ہوا ضمیر مبتدا ہے اور زیارتو یہ مصدر مضاف اور بقاع موصوف، مخصوصۃ یہ بقاع کی صفت ہے اور موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے زیارت کا۔ با حرف جار فعل موصوف اور مخصوص صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ ظرف لغو اول ہے زیارت کا، یعنی مخصوص جگہ کی مخصوص فعل کے ساتھ زیارت، مخصوص فعل کے ساتھ کیا؟ زیارت۔ تو یہ زیارت کا ظرف لغو اول ہے، اور زیارت کب ہے؟ یہ کب کرنی ہے؟ فی اشہرہ۔ تو فی حرف جار اشہر شہر کی جمع ہے، جمع قلت افعول کے وزن پر، جیسے کلب جمع اقلب، تو جمع قلت مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے یہ مجرور، اور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو دوم۔ اب زیارت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں ظرف لغو سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یہ۔ وَهِيَ شوال وذو قعدۃ وعشر ذی الحجۃ، یہ یہاں تک ایک جملہ ہے۔ تو واو حرف عطف برائے استئناف، اور ہے ضمیر مبتدا، شوال معطوف علیہ، واو حرف عطف، ذو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور قعدۃ یہ مضاف الیہ ہے، ذو مضاف اور قعدۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے معطوف، اور واو حرف عطف عشر مضاف، ذی الحجۃ یہ ذی اسماء ستہ مکبرہ میں سے یہ عشروں کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ذی ہو گیا ہے، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ ہے۔ تو ذی الحجۃ ذی مضاف اور الحجۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے عشر کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فرض مرتن علی الفور فی الاصح، تو فرض فعل ماضی مجہول
اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اور مرتن مفعول فیہ علی الفور یہ ظرف لغو اول، اور فی الاصحی یہ ظرف لغو دوم۔ تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وشروط فرضیتہ ثمانیۃ علی الاصح، الاسلام والعقل والبلوغ والحریۃ والوقت والقدرۃ علی الزاد ولو بمکۃ بنفقۃ وسط والقدرۃ علی راحلۃ مختصۃ بہ او علی شق محمل بالملک والاجارۃ للاباحۃ والاعارۃ لغیر اہل مکۃ۔ یہ یہاں تک ایک جملہ ہے۔ تو شروط یہ مضاف، فرضیت ہی یہ مضاف الی مضاف، مضاف الیہ سے مل کے یہ ذوالحال، ذوالحال اور الا حرف جار، الاصحی یہ صفت ہوگا موصوف مقدر القول کی یا المذہب کی، موصوف صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتتن کا، ثابتتن اسم فاعل اور ہے فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر یہ حال شروط و فرضیت ہی کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، اور ثمانیۃ مبدل منہ، اور الاسلام معطوف علیہ واو حرف عطف، یہ آگے جتنی معطوفات آ رہے ہیں سب سے مل کر بدل ہو جائے گا ثمانیۃ سے، پھر مبدل منہ بدل سے مل کے خبر۔ تو الاسلام معطوف علیہ واو حرف عطف، العقل معطوف اول، البلوغ معطوف ثانی، الحریۃ معطوف ثالث، الوقت معطوف رابع، اور القدرت معطوف خامس۔ لیکن القدرت مصدر ہے تو معطوف بنانے سے پہلے القدرت مصدر، اور الزاد یہ اس کا ظرف لغو ہے، ولو وصلیہ ہے، یہ بے مکہ یہ متعلق ہے ثابتاً اسم فاعل مقدر سے، ثابتاً اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے یہ خبر ہوگی کانا محذوف کی، یعنی ولو کانا بے مکہ تھا، تو کانا فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کا اسم۔ بے نفقتن وسطن با حرف جار، نفقتن موصوف اور وسطن صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ قدرت کا ظرف لغو۔ اب قدرت اپنے دونوں ظرف لغو سے مل کر معطوف خامس ہوگا، اور والقدرت یہ مصدر، اور الا حرف جار، راحلۃ موصوف، اور مختصۃ اسم مفعول، ہے پوشیدہ نائب فاعل،
اور بہی میں با حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کے مختصتن اسم مفعول کا ظرف لغو، تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر صفت راحلتن کی، راحلتن موصوف و نسبت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، جار مجرور سے مل کے معطوف، او حرف عطف علی حرف جار شق مضاف اور محمل مضافلے، مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، معطوف علیہ یعنی علی حرف جار کا عطف علی حرف جار پہ ہی ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے قدرت کا ظرف لغو اول، بل مل کے والاجارہ یہ دوسرا ظرف لغو ہے، تو با حرف جار ال مل کے معطوف علیہ اور واو حرف عطف الاجارت معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے پھر معطوف ہوگا یہ لام حرف جار اور الاباحت معطوف، واو حرف معطوف علیہ واو حرف عطف اور الاعارت معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے پھر معطوف، ال مل کے والاجارہ یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے معطوف، اور لا حرف جار اور الاباحت والاعارت یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر معطوف، اب یہ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو دوم القدرتوں کا، اور لغیر اہل مکہ تو لام حرف جار غیر مضاف اہل مکہ یہ مضافلے، مضافلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو سوم قدرت کا، تو مصدر اپنے تینوں ظرف لغو سے مل کے یہ معطوف ہو گیا، اب یہ شرطیں ہوئیں الاسلام 1 البلوغ 2 العقل 2 البلوغ 3 اور الحریت 4 الوقت 5 القدرت علی الزاد 6 اور القدرت علی راحلہ یہ 7، اور پھر 8ویں شرط آگے بیان ہے تلک القدرت فاضلۃ عن نفقتہ و نفقت عیالہ، یہ تو یہ 7 شرطیں ہو گئیں اور 8ویں شرط کو الگ جملے میں بیان کیا ہے، تو اب اس کو ملا دیں گے اور بدل ہو جائے گا یہ ثمانیہ سے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی شروط کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ومن حولہم اذا امکنہم المشی بالقدم والقوت بلا مشقت، تو من اسم موصول ہے اور حولہ یہ طرف کے معنی میں مضاف اور ہم ضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کے مفعول فی ہوگا ثبتا فعل مقدر کا، ثبتا فعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر صلہ
من کا، من موصول اپنی صلے سے مل کر مبتدا، مبتدا نہیں، یہ نائب فاعل ہوا فعل مقدر فریضہ کا، فریضہ من حولہم، اور ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو مکہ کے اطراف میں ہوں، جبکہ ان کو چلنا ممکن ہو پیدل اور قوت کے ساتھ بغیر مشقت کے، تو فریضہ کا ہوا یہ نائب فاعل۔ اذا ظرف زمان مضاف، امکانہ فعل، اور ہم ضمیر مفعول بہ، المشیو، المشیو مصدر، باحرف جار القدم معطوف، اور واو حرف عطف القوت معطوف، معطوف معطوف سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا اول مشیو کا، باحرف جار لا مشقت مجرور، یہ لا جو ہے جز ہو گیا ہے یہ مشقت کا، حرف نفی کبھی کبھی جز ہو جاتا، تو یہ لا جو ہے مشقت کا جز ہو گیا، اس لیے اسے لا کو الگ سے کچھ نہیں بولا جائے گا، تو لا مشقت پورا ہی کہہ دیں گے، مجرور ہے یہ، جار مجرور سے مل کے یہ ظرف لغو دوم ہو گیا مشیو کا۔ اب مشیو مصدر اپنے دونوں ظرف لغو سے مل کر امکانہ کا فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا مضاف الیہ ہوا اذا کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا فریضہ فعل مقدر جو نکالا، اب یہ جملہ ہو جائے گا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّاحِلَةِ مُطْلَقًا، یہ وَإِلَّا اصل میں ہے وَإِن لَا يُمْكِنُهُمُ الْمَشْيُ بِالْقَدَمِ وَالْقُوَّةِ بِلَا مَشَقَّةٍ، جو پیچھے آیا تو وہی پوری عبارت محذوف ہے، اور اگر بطور اختصار نکالیں تو وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر بات ایسی نہ ہو، یعنی چلنا ممکن نہ ہو پیدل بغیر مشقت کے، تو پھر کیا ہے لا بد من الراحلۃ مطلقاً، تو بہرحال ان لا یمکنہم المشی بالقدم والقوۃ بلا مشقۃ یہ نکال دیں، یا وَإِن لا یکن کذالک یہ نکال دیں، یہ شرط ہو گیا، شرط فا جزائیہ ہے یہ فلا میں، فلا بدہ فا جزائیہ، لا لائے نفی جنس، اور بدہ اس کا اسم ہو گیا من حرف جار، الراحلۃ یہ ذوالحال، اور مطلقاً حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر، یا مطلقاً کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں، اطلقا مطلقاً، تو ذوالحال حال سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، پھر یہ خبر ہو جائے گی لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جو ہے یہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفْقَتِهِ وَنَفْقَةِ عِيَالِهِ حِينَ عُودِهِ حِينَ عُودِهِ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، تو تلک القدرت یہ مبتدا ہو گیا،
تل کا اسم اشارہ، القدرت مشار لہ، اسم اشارہ مشار لہ سے مل کے مبتدا. تو اسم اشارہ مشار لہ سے مل کے مبتدا، اور فاضلتن یہ اسم فاعل، اور ہے پوشیدہ فاعل. اور ان حرف جار نفقت ہی معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور نفقت مضاف، عیال ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ. اور وعما لا بد منہ، واو حرف عطف، عما اصل میں عن ما ہے، عن ما، تو عن یہ وہی حرف جار ہے، اور ما اسم موصول، اور لا نفی جنس، بدہ اس کا اسم، اور منہ ثابتن سے متعلق ہو کے خبر. لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ما کا، ما موصول اپنی صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف. اب معطوف علیہ معطوف سے مل کے ظرف لغو اول فاصلتن کا، اور الی حرف جار حین مضاف، اودہی یہ مضاف الیہ مضاف سے مل کے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو دوم. تو اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر یہ خبر ہوئی تلک القدرت ہوگی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہو گیا. کل منزل و اساسہ و آلات المحترقین و قضاء الدین. تو کاف حرف جار، المنزل معطوف علیہ، اور واو حرف عطف اساسہ ہی مضاف الیہ سے مل کے معطوف، واو حرف عطف آلات المحترفین یہ مضاف الیہ سے مل کے معطوف، قضاء الدین یہ بھی مضاف الیہ سے مل کے معطوف. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کے مجرور، کاف حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل ہوا فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کے یہ خبر ہو جائے گی مثالہ مبتدا مقدر کی. اس کی مثال کس کی؟ جو ضروری ہیں، ما لا بد منہ، جو اس کے لیے ضروری ہیں. تو ضروری چیزوں کی مثال گھر، ساز و سامان، پیشہ ور لوگوں کے آلات، قرض کو ادا کرنا وغیرہ. تو یشترط العلم بفرضیت الحج لمن اسلم بدار الحرب او الکون بدار الاسلام. تو یشترط فعل مضارع مجہول، اور العلم مصدر، با حرف جار فرضیت، مضاف الحج مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو علم مصدر کا، علم مصدر اپنی ظرف لغو سے مل کر نائب فاعل یشترطو کا، اور لمن اسلم لام حرف جار، لام حرف جار، اور من اسم موصول، بلکہ العلم بفرضیت الحج مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے معطوف علیہ ہو جائے گا. یہ
اور اول کون بدار الاسلام او حرف عطف الکون مصدر اور بیدار الاسلام بحرف جار دار مضاف الاسلامی مضافلے مضافلے سے مل کے خبر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا کون کا. کون مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر معطوف العلم بفرضیت الحج پر. اب یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے نائب فاعل ہوا اور لمن اسلم بیدار الحرب یہ ظرف لغو ہوگا. تو لام حرف جار من اسم موصول اسلم فعل اور ہوا پوشیدہ فاعل با حرف جار دار الحرب یہ مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو اسلم کا فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر صلہ من کا موصول صلے سے مل کے مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو. یشترط فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وشروط وجوب الاداء خمسۃ علی الاصح. تو شروط مضاف وجوب مضاف الیہ مضاف الادائی مضاف الیہ. مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر شروط کا مضاف الیہ اور مضاف الیہ سے مل کے ذوالحال. علی الاصح یہ ثابتتن سے متعلق ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. خمسۃ مبدل منہ خمسۃ مبدل منہ اور صحت البدن یہ مضاف الیہ سے مل کے معطوف علیہ واو حرف عطف زوالو مضاف اور المانع موصوف الحسی صفت. اور ان الذهاب ان حرف جار اور ذهاب مصدر للحج ذهاب کا ظرف لغو. تو ذهاب مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا مانع اسم فاعل کا. اب مانع اسم فاعل موصوف اپنی صفت اور ظرف لغو سے مل کر مضاف الیہ ہوا زوال کا. مضاف الیہ سے مل کے معطوف. و امن الطریق واو حرف عطف امن مضاف طریق مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کے معطوف اور عدم قیام العدت یہ بھی معطوف عدم قیام العدت معطوف. و خروج محرم ولو من رضاع او مصاہرت و مسلم مامون عاقل بالغ. تو خروج یہ مصدر مضاف محرم موصوف اور ولا وصلیہ ہے. یہ کانا اس کے بعد مقدر ہے ولو کانا من رضاع او مصاہرت. یہ ثابتن ہو کے من حرف جار ثابتن سے متعلق ہو کے کانا کی خبر اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر صفت ہوگا محرم کی یا
حال بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ محرم ذوالحال ہوگا تو نکرہ ہے، یہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کیا جاتا، تو یہ ضروری اس وقت ہے جبکہ ذوالحال نکرہ اور منصوب ہو۔ اب یہاں محرمین نکرہ تو ہے لیکن منصوب نہیں ہے، مجرور ہے، اس لیے مقدم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مسلمن یہ صفت، مامونن صفت، عاقلن صفت، بالغن صفت۔ اب موصوف اپنی صفات سے مل کر خروج کا مضافل ہے۔ معطوف علیہ ہوا، یہ معطوف علیہ، موصوف اپنی تمام صفات سے مل کے معطوف علیہ۔ او حرف عطف اور زوجن موصوف لامراتن، یہ ثابتن سے متعلق ہو کے زوج کی صفت، اور یہ فی سفرن اسی ثابتن کا دوسرا ظرف مستقر ہوگا۔ تو ثابتن اس میں فاعل اپنے دونوں ظرف مستقر سے مل کے صفت زوج کی، زوج موصوف اپنی صفت سے مل کے محرم پر معطوف۔ اب یہ محرم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے خروج کا معطوف مضافل ہے، مضافلے سے مل کے یہ معطوف، اور پیچھے جتنی معطوف آئے وہ سب معطوف علیہ معطوف سے مل کے بدل ہوگا خمسۃن سے، اور مبدل منو بدل سے مل کے خبر۔ والعبرۃ بغلبۃ السلامتی برن و بحرن علی المفتى به، تو والعبرۃ بغلبۃ السلامتی برن و بحرن علی المفتى به، واو حرف عطف اور العبرۃ اسم مصدر بمعنی اعتبار، با حرف جار غلبتی مضاف اور السلامتی مصدر، برن و بحرن یہ تقدیر مضاف کے ساتھ ہے، مکان برن و مکان بحرن، خشکی کی جگہ اور سمندر کی جگہ۔ تو برن و بحرن معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول فی ہوا سلامت مصدر کا، مصدر اپنے مفعول فی سے مل کے مضاف الیہ غلبہ کا، مضاف الیہ ہوا سلامت مصدر اپنے مفعول فی سے مل کے مضاف الیہ ہوا غلبہ مصدر کا، اور غلبہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا عبرت اسم مصدر کا۔ جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل کا، ثابتۃ اسم فاعل اور ہے پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا، تو العبرۃ یہ مبتدا اور بغلبۃ السلامت برن و بحرن یہ ثابتۃ سے متعلق ہو کے خبر۔ علی المفتى به، علی حرف جار المفتى
اسم مفعول اور بھی بحرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے نائب فاعل، کبھی کبھی جار مجرور سے مل کے نائب فاعل بن جاتا، تو جار مجرور سے مل کے نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کے صفت ہوئی موصوف مقدر القول کی، القول موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا فاعل، ظرف مستقر سے مل کے خبر ہوئی مبتدا محذوف ھذا کی۔ یہ بات مفتہ بہ قول کے مطابق ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، کتاب نور الایضاح میں آج ہمارا سبق وَيَصِحُّ اداء الفرض، اداء فرض الحج بأربعۃ اشیاء۔ للحر الاحرام والاسلام وہما شرطان ثم الاتیان برکنیہ۔ یہاں سے ہے پہلے اس کی ترکیبی کیفیات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو یصح فعل مضارع اور ادا مصدر مضاف اور فرض الحج مضاف مضاف سے مل کر پھر مضاف ادا کا باحرف جار، اربعۃ مضاف اشیاء مضافل مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہوا ادا کا، ادا مصدر کا، تو ادا مصدر مضاف اپنی مضافلے اور ظرف لغو سے مل کر فاعل ہوا یصح کا، للحر یہ یصح کا ظرف لغو، اور ادا مصدر کا بھی بن سکتا ہے، تو یصح فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الاحرام والاسلام یعنی اولھا الاحرام، تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف اولھا کی، اور والاسلام یہ بھی خبر ہے مبتدا محذوف ثانیہا کی، دوسرا اسلام ہے۔ وہما شرطان، تو ہما ضمیر مبتدا شرطان خبر، ثم الاتیان برکنیہ، یہ ثم حرف عطف اور الاتیان مصدر ہے، باحرف جار رکنیہ، رکنیہ یہ تثنیہ ہے، نون اس کا اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، حالت جری میں ہے، یہ
با حرف جار کی وجہ سے، اس لیے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، اور ہا ضمیر مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اتیان کا، اتیان مصدر اپنی ظرف لغو سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف ثالثھا کی۔ تیسرا جو ہے یہ دونوں رکنوں کو ادا کرنا ہے، چار چیزوں کے ساتھ حج فریضہ حج ادا کرنا صحیح ہے، تو پہلا احرام ہو گیا، دوسرا اسلام، اور تیسرا دونوں رکنوں کو ادا کرنا۔ وَهُمَا الوقوف محرمن بعرفات لحظة من زوال یوم التاسع الى فجر یوم النحر بشرط عدم الجماع قبلہ محرمن۔ تو واو حرف عطف ہما مبتدا اور الوقوف مصدر۔ محرمن یہ حال ہوگا وقوف سے، تو الوقوف ذوالحال اور محرمن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ابھی ظرف لغو اور ملانا ہے اس میں، تو با حرف جار عرفاتن مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، لحظتن یہ مفعول فیہ وقوف مصدر کا، لحظتن یعنی وقتاً، من حرف جار زوال مضاف اور یوم التاسع مضافلے سے مل کے زوال کا مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، الہ حرف جار فجر مضاف یوم النحر مضافلے سے مل کر یہ بھی ظرف لغو، با حرف جار شرط مضاف عدم مضاف الجماع مصدر، اور قبلہ اسی کا مفعول فیہ، اور محرمن یہ حال، مصدر اپنے مفعول فی اور حال سے مل کر مضافلے عدم کا، مضافلے سے مل کے شرط کا مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے یہ ظرف لغو۔ اب الوقوف مصدر اپنے حال اور تمام ظرف لغو سے مل کر خبر، ہما مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والرکن الثانی ہوا اکثر طواف الافاظتی فی وقت ہی، تو واو حرف عطف الرکن موصوف، الثانی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کے مبتدا، اور ہوا یہ ہوا ضمیر منفصل یا صیغہ فصل کہا جاتا ہے اس کو، صیغہ فصل۔ اب ترکیب میں اس کو یا تو مبتدا بنایا جاتا یا کچھ نہیں بنایا جاتا، تو اگر مبتدا بنائیں گے تو اکثر و طواف الافاظہ یہ خبر ہوگا، پھر جملہ ہو کے الرکن الثانی کی خبر، اور اگر کچھ نہیں بنائیں گے تو الرکن الثانی مبتدا ہے اور اکثر و طواف الافاظہ یہ خبر ہوگا، تو اکثر و مضاف، طواف مضاف،
الفاظت مضافلے اور فی وقت ہی یہ طواف کا ظرف لغو، تو طواف مصدر مضاف اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کر اکثروں کا مضافلے اور مضافلے سے مل کر مضافلے سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ مَا بَعْدَ طلوع فجر النہر، تو ہوا مبتدا اور ما اسم موصول، بعد مضاف، طلوع مضافل مضاف، فجر النہر یہ بترکیب اضافی طلوع کا مضافلے، مضافلے سے مل کے بعد کا مضافلے، مضافلے سے مل کے مفعول فی ہوا ثبتا کا، ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ کچھ ترکیبی کیفیات ہوئیں، اب ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل۔ ہوا زیارت بقاع مخصوصۃ بفعل مخصوص فی اشہرہ، وہ یعنی حج ایک مخصوص جگہ کی مخصوص عمل کے ساتھ، فعل عمل مخصوص عمل کے ساتھ اس کے مہینوں میں زیارت ہے۔ حج ایک مخصوص جگہ کی مخصوص عمل کے ساتھ اس کے مہینوں میں زیارت ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی بڑے کے یہاں جب زیارت، حاضری اور ملاقات کرنا ہوتی ہے تو اس بڑے کے یہاں ان کاموں کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کے یہاں حاضری دینی ہے، ملاقات کرنی ہے بادشاہ سے، تو اس کے لیے مخصوص لباس پہننا ہوگا اور بادشاہ کے ملاقات کے وقت کا بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ بادشاہ کس وقت ملاقات کے لیے ملیں گے، کس وقت ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ حج میں ہے۔ حج یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ایک قسم کی ملاقات ہے۔ تو اس کے لیے لباس بھی ہے، مخصوص قسم کا لباس، اور وقت بھی ہے۔ مخصوص قسم کا لباس جو ہے وہ احرام ہے، اور مخصوص وقت جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں۔ وہ کیا ہیں اس میں آ رہے ہیں۔ تو حج وہ مخصوص مقام کی، جگہ کی، مخصوص مقام اور جگہ سے مراد کعبۃ اللہ ہے، مخصوص فعل کے ساتھ، مخصوص فعل، مخصوص عمل،
مخصوص فعل اور عمل سے مراد احرام ہے۔ احرام۔ مخصوص عمل کے ساتھ اس کے مہینوں میں زیارت ہے۔ اب اس کے مہینے کیا ہیں؟ وَهِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، اور وہ یعنی حج کے مہینے شوال اور ذو القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کے 10 دن۔ فرض مرتن علی الفور، وہ ایک مرتبہ علی الفور فرض کیا گیا ہے۔ حج جو ہے ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ لہٰذا جس پر حج فرض ہوا تو اس کو فوراً حج کرنا ضروری ہے۔ فرض کیا گیا ایک مرتبہ علی الفور، علی الفور یعنی فوراً۔ جس سال حج فرض ہوا تو اس کو اسی سال کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس سال نہ کیا، اگلے سال کیا یا اس سے اگلے سال کیا، تب بھی حج ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، کیونکہ حج زندگی میں بار بار فرض نہیں ہے، اور قضا وہ عبادت ہوتی ہے جو زندگی میں بار بار ہو۔ لہٰذا حج جب بھی کرے گا تو ادا ہی ہوگا، لیکن جس سال استطاعت ہوئی اسی سال کرنا یہ فرض ہے۔ اب اگر اس سال نہیں کیا، آئندہ کیا تو تاخیر کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ تو اگر بالکل گناہ سے بچنا ہے تو جس سال حج فرض ہوا، استطاعت ہوئی، اسی سال کیا جائے۔ تو وہ ایک مرتبہ علی الفور فرض کیا گیا ہے، فی الاصح زیادہ صحیح قول میں، زیادہ صحیح قول میں۔ فی الاصح یہ اشارہ ہے فقہائے کرام کے اختلاف کی طرف۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حج کب واجب ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک حج علی الفور واجب ہوتا ہے۔ علی الفور، جس سال فرض ہوا اسی سال ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک علی التراخی واجب ہوتا ہے۔ علی التراخی یعنی اسی سال کرنا حج، یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک۔ تو صحیح قول جو ہے، زیادہ صحیح، وہ شیخین کا ہے کہ یہ علی الفور واجب ہے۔ اس لیے کہا فی الاصح، فرض مرتن علی الفور فی الاصح۔ وہ ایک مرتبہ زیادہ صحیح قول میں فرض کیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اتنا کہ وہ حج بھی کر سکتا ہے اور نکاح بھی کر سکتا ہے، تو اتنا مال ہے کسی کے پاس، لیکن اس نے ابھی نکاح نہیں کیا ہے، نہ ہی حج کیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟
تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حج کرے، وہ حج کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حج کرنا علی الفور واجب ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ایسا نہ ہوتا تو آپ اس کو یہ نہ کہتے کہ وہ حج کرے، لیکن حج کو کہنا نکاح کو مؤخر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اعظم کے نزدیک حج کرنا علی الفور واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق کتاب الحج میں دوسری سطر میں وشروط فرضیتہ ثمانیۃ سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں حج کی تعریف اور اس کا وقت اور اس کی فرضیت کا بیان ہوا۔ یہاں سے حج فرض ہونے کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں کہ حج کب فرض ہوگا، حج فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں وشروط فرضیتہ ثمانیۃ، اس کے فرض ہونے کی شرطیں، شروط شرط کی جمع ہے، اس کے یعنی حج کے فرض ہونے کی شرطیں ثمانیۃ 8 ہیں۔ تو اس کے فرض ہونے کی شرطیں 8 ہیں۔ علی الاصح، زیادہ صحیح قول کے مطابق، الاسلام، مسلمان ہونا، یہ ثمانیۃ سے بدل ہے۔ ثمانیۃ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہٰذا الاسلام بھی مرفوع رہے گا۔ تو مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں سے ہی متعلق ہیں۔ کفار امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک احکام اسلام کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ مکلف ہیں تو اس بات کے ہیں کہ پہلے ایمان لے کر آئیں، ایمان لانے کے بعد احکام اسلام ان سے متعلق ہوں گے۔ تو جب سارے ہی احکام اسلام سے متعلق ہیں تو حج بھی ایک حکم ہے، لہٰذا یہ بھی اسلام سے متعلق ہے۔ تو حج فرض ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا۔ اب جب حج مسلمان پر فرض ہے تو اگر کوئی کافر تھا اور وہ زمانے کفر میں مالدار بھی تھا، اتنا کہ حج کر سکتا تھا، پھر وہ مسلمان ہوا اور غریب ہو گیا، تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ انتقال ہو جائے تو حج کا گناہ اس کے سر نہیں رہے گا، کیونکہ مالدار تھا وہ زمانے کفر میں، اور زمانے کفر میں مالدار تھا وہ، اور جب مسلمان ہوا تو اب وہ غریب ہو گیا، تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان مالدار تھا،
حج کرنے کی استطاعت تھی اس کی تو اس پہ حج فرض ہے۔ اب اس نے نہیں کیا اور یہ غریب ہو گیا اور یہ مر گیا تو اب اس کے ذمے حج کا گناہ باقی رہے گا۔ تو بہرحال حج جو ہے حج وہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ والعقل، اور عقل، یہ دوسری شرط ہے۔ عاقل ہونا، حدیث شریف میں ہے کہ رفع القلم عن المجنون، پاگل سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے رفع القلم عن الصبی، بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ بچہ اور پاگل یہ احکام کے مکلف نہیں ہیں، لہذا حج فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ تو پاگل پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی بچے پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی پاگل مالدار تھا اور ہوش آنے پر وہ غریب ہو گیا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ مالدار تھا، بالغ ہونے تک اس کی مالداری جاتی رہی، غریب ہو گیا تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ الحریت، والحریت، اور آزاد ہونا۔ آزاد پر حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایما عبد حج 10 حجج ثم اعتق فعلیہ حجۃ الاسلام، کہ جس کسی غلام نے حج کیے 10 حج، ایک نہیں 10 حج کیے غلامی کی حالت میں، پھر وہ آزاد ہو گیا تو اس پر اسلام کا حج کرنا فرض ہے۔ یعنی اسلام نے جو حج فرض کیا ہے تو وہ حج کرنا اب بھی اس پر فرض ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر غلام زمانہ غلامی میں حج کرتا ہے تو وہ اس کے نفل ہوں گے اور آزاد ہونے کے بعد اس کو فرض حج الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ تو الحریت، آزاد ہونا تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا۔ بالغ ہونا بھی فرض ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ایما صبی حج 10 حجج ثم بلغ فعلیہ حجۃ الاسلام، کہ جس کسی بچے نے حج کیے 10 حج پھر وہ بالغ ہو گیا تو اس پر اسلام کا حج ہے، اسلام کا حج۔
تو بالغ ہونا بھی شرط اور فرض ہے۔ والوقت اور وقت، وقت بھی فرض ہے، شرط ہے۔ یعنی مقام عرفات میں ٹھہرنے کے لیے اور طواف زیارت کے لیے جو وقت ہے تو وہ وقت بھی حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس سے پہلے حج نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دوپہر سے 11 ذی الحجہ تک، تو وقت شرط ہے۔ والقدرت علی الزاد ولو بمکۃ بنفقۃ وسط، اور خرچ پر قدرت، والقدرت علی الزاد، اور خرچ پر قدرت، اگرچہ مکہ ہی میں ہو درمیانی خرچ کے ساتھ۔ خرچ پر قدرت اگرچہ مکہ ہی میں ہو درمیانی خرچ کے ساتھ۔ یعنی حج کرنے والے کے لیے، حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ درمیانی خرچ کے ساتھ حج کر کے واپس آ جائے گا، اور اس کے اہل و عیال بھی درمیانی خرچ کے ساتھ گزر بسر کر لیں گے، تب حج فرض ہوگا۔ اگر اتنا نہیں ہے، مثلا یہ حج کے لیے لے جائے گا تو اس کے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں بچے گا، یا یہ پیدل پہنچ جائے گا لیکن اس کے پاس کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو خرچے پر قدرت ہونا چاہیے۔ اگر خرچہ ہے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا اس کے لوٹنے تک درمیانی خرچ کے ساتھ، تب حج فرض ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ تو والقدرت علی الزاد، اور خرچ پر قدرت اگرچہ مکہ ہی میں ہو درمیانی خرچ کے ساتھ۔ والقدرت علی راحلۃ مختصۃ بہ، اور اس کی مخصوص سواری پر قدرت، یعنی سواری جو ہے اس کی مخصوص ہو، کسی دوسرے کا اس میں حق اور تصرف کا حق نہ ہو اس میں، سواری میں، تو اس کی مخصوص سواری پر قدرت ہو، یہ جہاں چاہے لے جائے اور جہاں چاہے روکے، کسی کو اس میں کوئی عمل دخل کا قطعی حق نہ ہو، تو اس کی مخصوص سواری پر قدرت۔ او علی شق محمل بالملک والاجارت، یا ملکیت اور اجارے کے ساتھ محمل کے شق پر، محمل کے شق پر قدرت ہو۔
تو سواری مخصوص سواری پر قدرت ہونا یا محمل کے شق یعنی ایک کنارے پر قادر ہونا، قدرت ہونا ملکیت کے ساتھ، یہ بالملک والاجارہ کا تعلق جو ہے القدرت علی راحلۃ او علی شق محمل دونوں سے ہے، مخصوص سواری پر قدرت و ملکیت کے ساتھ یا اجارے کے ساتھ یعنی کرائے کے ساتھ۔ پوری سواری پر نہیں ہے تو پھر سواری کے ایک کنارے پر ملکیت ہو، تو سواری کے اس کنارے کا یا تو یہ مالک ہو یا اس سواری کے کنارے کی اس نے کرایہ دے دیا ہو، جیسا کہ ہندوستان سے یا اور دیگر ممالک سے جانے والے ہوائی جہاز کی ایک سیٹ کا کرایہ ادا کر چکے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس سواری میں یہ جا رہا ہے تو اس پر کسی کو اس سے ہٹو بچو کرنے کا کوئی حق نہ ہو۔ تو محمل کے کنارے پر قدرت ہو ملکیت اور اجارے کے ساتھ، لل اباحت مباح کرنے، والاعارت اور ادھار کے طور پر نہ ہو۔ مباح کرنے اور ادھار کے طور پہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی نے سواری اس کے لیے مباح کر دی ہو کہ لو چلے جاؤ جائز ہے تمہارے لیے، ایسا کچھ نہ ہو۔ جیسے بیٹے کے پاس سواری تھی، اس نے مباح کر دیا والد کے لیے کہ تم اس سے حج کے لیے جا سکتے ہو، تو والد پر حج فرض نہیں ہوگا بیٹے کے صرف مباح کرنے سے۔ ہاں اگر وہ ملکیت میں کر دے، مالک بنا دے، تو اور دوسری شرطیں پائی جائیں تو حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح بطور ادھار کسی نے سواری دے دی تب بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو سواری پر قدرت ہو جو اس کی مخصوص ہے ملکیت کے ساتھ یا کرائے کے ساتھ، یا محمل کے ایک کنارے پر ہی ہو ملکیت کے ساتھ یا اجارے کے ساتھ، اباحت اور اعارہ یعنی ادھار کے طور پر یہ سواری پر قدرت نہ ہو۔ لغیر اہل مکہ، اہل مکہ کے علاوہ کے لیے، یعنی سواری فرض ہے اہل مکہ کے علاوہ کے لیے جو مکہ میں نہیں رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، اب بغیر سواری کے نہیں آ سکتے، تو ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سواری نہیں ہے تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن جو مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ پیدل چل کے بغیر کسی مشقت کے حج کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر ان پہ حج فرض ہے۔ تو مقصود جو ہے، مقصود اصلی مقام حج تک بغیر مشقت کے پہنچنا ہے۔ اب اگر سواری کے ذریعے بغیر مشقت کے پہنچتا ہو تو سواری ہونا ضروری ہے حج فرض ہونے کے لیے، اور اگر بغیر سواری کے بھی بغیر مشقت کے پہنچ سکتا ہے پیدل تو پھر سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لغیر اہل مکہ، اہل مکہ کے علاوہ کے لیے سواری ضروری ہے حج فرض ہونے کے لیے۔ ومن حولہم اذا امکنہم المشی بالقدم
والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں اہل مکہ کے، جب کہ ان کو ممکن ہو پیدل چلنا اور بغیر مشقت کے قادر ہونا پہنچنے پر، مقام حج پر پہنچنے پر بغیر مشقت کے قادر ہونا، تو اور جو لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں جب ان کو پیدل چلنا اور بغیر مشقت کے قدرت ممکن ہو، فالحج فرض، تو حج فرض ہے، خبر محذوف ہے، فالحج فرض علیہم، تو حج ان پر فرض ہے، وَإِلَّا، ورنہ کیا، جو آس پاس کے لوگ ہیں لیکن پیدل نہیں چل سکتے، نہیں پہنچ پائیں گے، تو ورنہ تو مطلقاً سواری ضروری ہے، ورنہ تو مطلقاً سواری ضروری ہے۔ وَتِلْكَ الْقُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفْقَتِهِ وَنَفْقَةِ عِيَالِهِ حِينَ عَوْدِهِ، اور وہ قدرت زائد ہو، فاضلۃ زائد ہو، اور وہ قدرت زائد ہو اس کے نفقے سے اور اس کے اہل و عیال کے نفقے سے، اس کے واپس آنے تک، حین عودہ، اس کے لوٹنے تک، یعنی اس کے واپس آنے تک، تو وہ قدرت، یہ جو قدرت بیان ہوئی حج پر کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے حج فرض ہونے کے لیے، یہ سب زائد ہو اس کے خرچے سے، یعنی جو حج کرنے کے لیے جائے گا وہاں پر جو ضرورتیں ہوں گی اس کی، تو ان سے الگ خرچہ ہو اس کے پاس، ان ضرورتوں کے لیے خرچہ ہو، اور اس خرچے کے علاوہ پھر حج کے لیے کرائے وغیرہ کے لیے پیسہ ہو، تو حج فرض ہوگا۔ اب اگر کرائے میں دے دیے تو وہاں حج پہنچنے کے بعد کچھ خرچ کے لیے نہ بچے گا تو حج فرض نہیں ہے اس پر۔ ایسا ہی اس کے خرچے کے لیے بھی ہونے چاہیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ اگر کسی ایک کو کافی ہوں گے یا تو گھر دے دے اہل و عیال کے لیے خرچہ یا اپنے پاس رکھ لے تو بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو وہ قدرت زائد ہو اس کے خرچے سے اور اس کے اہل و عیال کے خرچے سے۔ اہل و عیال میں وہ لوگ ہیں جن کا خرچ اس پر ازروع شرع واجب اور ضروری ہے، جیسے اس کا غلام ہو گیا، بیوی ہو گئی، چھوٹے بچے ہو گئے، تو ان سب کا خرچ جو ہے اس پر ضروری ہے، تو ان سب کے خرچ سے ہٹ کر اور خود مقام حج میں پہنچنے کے بعد اس کے خرچ سے ہٹ کر اتنا پیسہ ہو کہ یہ وہاں پہنچ سکے تو حج فرض ہوگا، اور یہ خرچہ تب تک ہے جب تک کہ گھر واپس نہ آ جائے، تب تک کو پور ڈال دے، پورا ہو جائے۔
کیونکہ اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ یا تو یہ حج کر لے یا اہل و عیال کو خرچ دے دے تو حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ حق عبد جو ہے وہ حق خدا پر مقدم ہے۔ اگر کہیں حق عبد اور حق خدا ٹکرا رہے ہوں تو حق عبد کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس کسی کے اوپر قرضہ ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہے کہ اگر اس قرضے کو نہ جوڑا جائے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، تو اس حق کو مؤخر کیا جائے گا اور بندے کا حق جو قرضہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ پہلے اس بندے کا قرض نکالا جائے گا، اس کے بعد حق خدا کا درجہ مرتبہ آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے کہ اپنے حق کو بندے کے حق کے بعد رکھا ہے۔ اسی طرح حج میں بھی اگر قرضہ ہے اور اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ حج کر لے گا، لیکن قرضہ ادا کرنے کے بعد نہیں بچے گا تو تب بھی حکم یہی ہے کہ وہ پہلے حق عبد یعنی قرضہ ادا کرے، اس کے بعد حج کی بات آئے گی۔ تو حق عبد حق خدا پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے اہل و عیال کا خرچ پہلے ہے، بعد کو حج ہے۔ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ اور ان چیزوں سے بھی زائد ہو یہ قدرت یہ اس کی حج کرنے کی، یہ قدرت زائد ہو ان چیزوں سے جو اس کے لیے ضروری ہیں، جیسے مکان، کل منزل جیسے مکان، تو مکان سے الگ ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ جو حج کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر مکان ہے تو مکان کو بیچ کے حج کرنا فرض ہے۔ مکان ہی میں اگر مکان کمزور خستہ ہو گیا ہے تو اس کی مرمت بھی داخل ہے۔ مکان ہے لیکن وہ بوسیدہ ہے، گرنے کے قریب ہے، نقصان کا اندیشہ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس کی مرمت کرائے، حج فرض نہیں ہے اس پر۔ اگر مرمت کرانے کے بعد اتنا بچتا ہے کہ جو حج کے لیے کافی ہوگا تو فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اس کے پاس ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان پڑا ہوا ہے زائد عن الحاجت، لیکن مکان ہے تو اس کو وہ مکان بیچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے کہ مکان و اساس ہی اور اس کے ساز و سامان، مکان کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں جیسے کھانے پینے کے برتن وغیرہ ہیں تو وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ وآلات المحترفین اور پیشہ ور لوگوں کے آلات، جو کوئی کچھ کام کرتے ہیں تو ان کاموں کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آلات بھی اس میں شامل اور داخل نہیں ہیں۔ جیسے مثلاً کوئی کتابیں پرنٹ کرتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، تو کتابیں چھاپنے کی جو مشینیں ہوں گی کافی قیمت کی ہوں گی وہ، تو وہ مشینیں حج کے خرچے میں نہیں جوڑی جائیں گی۔
ایسا نہیں ہے کہ حج فرض ہو جائے گا کہ ان مشینوں کو بیچے تو اس پر وہ مشینیں بیچنا فرض واجب نہیں ہوگا۔ تو اہل پیشہ کے جو آلات ہیں، تو اب یہ پیشہ ور ہے، اس کا پیشہ ہی کتاب ہے، چھاپنا ہے، پرنٹ کرنا ہے، تو ان مشینوں کے علاوہ اگر اتنا ہے کہ جو حج کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہے، ورنہ مشینوں کو حج کے خرچے میں نہیں جوڑا جائے گا۔ وقضاء الدین، اور قرضے کی ادائیگی سے زائد ہو، یہ معطوف ہے عن ما پر، زائد ہو اس کے خرچے، اس کے اہل ویال کے خرچے سے، اور ان چیزوں سے جو ضروری ہیں اور قرض کی ادائیگی سے زائد ہو۔ تو اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد اتنا نہیں رہے گا کہ حج فرض ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حق عبد حق خدا پر مقدم ہے۔ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الْحَجِّ لمن اسلم بدار الحرب او الکون بدار الاسلام، اور حج کی فرضیت کے علم کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی حج فرض ہونے کے لیے حج کے فرض ہونے کے علم کی شرط لگائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دار الحرم میں ہو اور وہ مالدار ہو، اتنا کہ حج کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ اسلام میں حج کرنا بھی ہے، تو اب اسے حج کی فرضیت کا علم نہیں ہے، تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے حج کی فرضیت کا علم ہونا بھی شرط ہے۔ اگر علم نہیں دار الحرم میں تو حج فرض نہیں، لیکن اگر وہ دار الاسلام میں ہے جہاں علمی احکام جو ہے سیکھنا سکھانا ممکن ہے، تو وہاں پر حج کی فرضیت کا علم ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اسے علم نہیں بھی ہے تو اس پہ حج فرض ہے، اور یہ جہالت اس کے لیے عذر نہ بنے گی۔ اگر حج نہیں کیا، یوں ہی مر گیا، جہالت میں ہی رہا، تو اس سے کل قیامت کے دن حج کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، اور وہ اس حج نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار مستحق عذاب نار ہوگا۔ ہندوستان جو ہے وہ دار الاسلام میں ہی داخل ہے، کیونکہ یہاں پر اسلام کے احکام سیکھنا سکھانا بہت ہی آسان ہے، بلکہ بعض اسلامی ممالک سے زیادہ اسباب مہیا ہیں اسلام کے احکام جاننے کے لیے۔ بے شمار مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان میں ائمہ حضرات سے جانکاری لی جا سکتی ہے، اور جلسے جلوس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہندوستان جو ہے وہ دار الاسلام میں ہی داخل ہے، تو یہاں بھی فرضیت کا علم ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل رہا تو وہ گناہگار ہوگا حج نہ کرنے کی وجہ سے۔
تو یشترط العلم بفرضیت الحج، حج کی فرضیت کی جانکاری کی شرط لگائی جاتی ہے اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے جو دار الحرب میں اسلام لایا، لمن اسلم بدار الحرب، جو دار الحرب میں اسلام لایا۔ دار الحرب وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر کفار کا دبدبہ ہو اور وہاں اسلام کے احکام پر کھل کر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص دار الحرم میں اسلام لایا، مسلمان ہوا، تو اسے حج کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اول کونو بدار الاسلام، یا دار الاسلام میں ہونا شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے، علم اگرچہ نہ ہو فرضیت کا لیکن دار الاسلام میں ہے تو حج فرض ہے۔ وشروط وجوب الاداء خمسۃ علی الاصح، اور ادائیگی کے وجوب کی شرطیں 5 ہیں، ادائیگی کے وجوب کی شرطیں 5 ہیں، یعنی ایک تو ہے حج فرض ہونا، حج فرض کب ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ ادائیگی کب واجب ہے۔ حج فرض ہوا تو کیا فوراً ہی ادائیگی واجب ہے یا ادائیگی کے لیے کچھ شرطیں ہیں؟ تو ادائیگی کے وجوب کے لیے کچھ شرطیں ہیں 5۔ تو ادائیگی کے وجوب کی شرطیں 5 ہیں، علی الاصح زیادہ صحیح قول کے مطابق، زیادہ صحیح قول کے مطابق، علی الاصح، علی الاصح کہنے سے اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے پاس تو حج واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ صحت البدن، بدن کا صحیح سلامت ہونا، بدن کا صحیح سلامت ہونا، لہذا اگر کوئی بدنی اعتبار سے معذور ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو بدن کا صحیح ہونا، وزوال المانع الحسی عن الذهاب للحج، اور محسوس مانع کا نہ ہونا، حج کو جانے سے محسوس مانع کا نہ ہونا، حج کو جانے سے محسوس مانع یعنی ایسا مانع جو محسوس کیا جا سکے، ایسا کوئی مانع نہ ہو حج کو جانے سے۔ جیسے کوئی قید ہے تو یہ مانع حسی ہے، محسوس کیا جانے والا مانع، یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون ہے کہ کوئی حج کو نہیں جائے گا، جیسا کہ ابھی کورونا میں یہ قانون بن گئے تھے کہ کوئی ایک دیش سے دوسرے دیش نہیں جائے گا، تو ایسا کوئی مانع نہ ہو، مانع حسی۔
تو معنی حصی کا نہ ہونا حج کو جانے سے، و امن الطریقے اور راستے کا پرامن ہونا، راستے کا پرامن یعنی جان مال کا خطرہ نہ ہو راستے میں، بلکہ اکثر راستہ پرامن ہو، جان مال کا خطرہ نہ ہو۔ اکثر لوگ صحیح سلامتی کے ساتھ اس راستے سے آتے جاتے رہتے ہیں تو حج فرض ہوگا، حج کی ادائیگی واجب ہوگی۔ لیکن اگر راستہ پرامن نہیں ہے بلکہ جان مال کا خطرہ ہے تو حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ تو راستے کا پرامن ہونا، و عدم و قیام العدت اور عدت کا قائم نہ ہونا، جاری نہ ہونا، یعنی عورت کے لیے حج فرض تب ہوگا جب کہ وہ عدت میں نہ ہو۔ اگر عورت عدت میں ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا چاہے وفات کی عدت ہو، تو اس عورت پر حج فرض نہیں ہے، حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ و خروج و محرمن اور محرم کے ساتھ نکلنا، عورت کا محرم کے ساتھ نکلنا، اگر کوئی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے تو اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ تو خروج و محرمین اور محرم کا نکلنا یعنی محرم کے ساتھ نکلنا عورت کا۔ اب یہ محرم کیسا ہو؟ سگا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ولو من رضاعن، اگرچہ دودھ رضائی رشتہ دار ہو، ولو من رضاعن، دودھ کا رشتہ دار ہو یا رضائی رشتہ دار ہو، محرم جو ہے وہ چاہے رضائی ہو، او مصاہرتن، یا سسرالی رشتہ دار ہو، سسرال کی طرف سے جو اس کا محرم ہو گیا، جیسے شوہر کا باپ، تو یا سسرالی رشتہ دار ہو، و مسلمن، یہ محرم جو ہے ایسا ہو جو مسلمان ہو، مامون مامون ہو، بالغن بالغ ہو۔ محرم ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، کہ مثلا محرم ہے، بچہ ہے وہ تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، یا پاگل ہے نہیں جا سکتی ہے، حج کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی اس پر۔ غیر مامون ہے تب بھی اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ تو وہ محرم جو ہے مسلمان ہو، مامون ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ختم ہوتی ہے تو حج کی ادائیگی عورت کے لیے واجب نہیں ہوگی۔ او زوجن لامراتن فی سفرن، یا عورت کا شوہر سفر میں ہو، عورت کا شوہر سفر میں ہے تو عورت پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ شوہر سفر سے گھر آئے تب جو ہے باقی شرائط پائے جانے کے بعد عورت پر حج کی ادائیگی واجب ہوگی۔ والعبرۃ بغلبۃ السلامتی برًا و بحرًا علی المفتیٰ بہ، اور اعتبار
یہ جو تھا کہ راستہ پرامن ہو، سلامتی والا ہو، تو سلامتی والا ہونے میں کیا اعتبار ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ اعتبار جو ہے وہ خشکی اور تری کے راستے میں سلامتی کے غلبے کا ہے۔ غلبہ، زیادہ تر لوگ جو ہے اس راستے سے پرامن سلامتی کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر، کبھی کبھار اگر کوئی نقصان جانی مالی ہو جاتا وہ کبھی کبھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اکثر کا ہے۔ تو اکثر جو ہے مسافرین اس راستے سے صحت و سلامتی کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ راستہ پرامن کہلائے گا۔ تو راستے کے پرامن ہونے میں غلبے کا اعتبار ہے۔ تو اعتبار سلامتی کے غلبے کا ہے، دوام کا نہیں ہے، ہمیشہ غلبے کا۔ غلبے کا ہے، اب وہ چاہیں خشکی والا ہو، برن خشکی والا ہو و بحرن، یا سمندری ہو۔ المفتیٰ بہ، مفتیٰ بہ قول کے مطابق، اس قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا گیا۔ وَيَصِحُّ أَدَاءُ فَرْضِ الْحَجِّ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، اور حج کی فرضیت کو ادا کرنا 4 چیزوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ 4 چیزوں کے ساتھ صحیح ہوتا۔ یعنی حج جو ہے، حج کی فرضیت تب صحیح سے ادا ہوگی جب کہ 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو حج کی ادائیگی، حج کی فرضیت کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ تو حج کی فرضیت کی ادائیگی 4 چیزوں کے ذریعے صحیح ہوتی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو حج کی فرضیت کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1 یہ ہے للحر، آزاد کے لیے، آزاد کے لیے ہے یہ الاحرام، احرام باندھنا۔ تو احرام جو ہے وہ واجب ہے، اگر اس کے بغیر حج کیا تو حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلے بیان ہوا کہ جب کوئی کسی شاہی دربار میں جاتا ہے تو جانے کا انداز کچھ الگ ہوتا، لباس الگ ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے احرام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے ایک الگ پہچان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میری بارگاہ میں آئیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندے بن کر آئیں، گریبان کھلا، دامن چاک، عاجزی انکساری والی حالت ہو۔ اسی لیے بغیر سلا کپڑا ہوتا ہے احرام میں۔ تو احرام، پہلی چیز احرام ہے۔ والاسلام، اور مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے تو احرام بھی نہیں۔ وہما شرطان، اور یہ دونوں شرط ہیں، احرام اور اسلام۔ ثم الاتیان برکنیہ، پھر اس کے دونوں رکن کو ادا کرنا، دونوں رکن کو۔
حج کے جو دونوں رکن ہیں کیا ہیں وہ؟ وَهُمَ الْوُقُوفُ مُحْرِمًا بِعَرَفَاتٍ لَحْظَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِ التَّاسِعِ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، اور وہ دونوں حالت احرام میں مقام عرفات میں ٹھہرنا ہے، لحظتاً کچھ دیر، 9 دن کے زوال سے یوم نحر کی فجر تک، یعنی 9 ذی الحجہ کے زوال سے اور یوم نحر کی فجر تک تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، بشرط عدم الجماع قبلہ محرما، حالت احرام میں اس ٹھہرنے سے پہلے جماع نہ ہونے کی شرط کے ساتھ، یعنی ٹھہرنے سے پہلے حالت احرام میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اگر جماع کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو گیا، اور اب اس کو جو ہے آئندہ سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا، لیکن حج کے جو باقی کام رہے وہ سب ادا کرے گا۔ تو حالت احرام میں اس سے پہلے جماع کے نہ ہونے کی شرط کے ساتھ، والرکن الثانی ہوا اکثر طواف الافاضہ، دوسرا رکن وہ طواف افاضہ کا اکثر ہے، فی وقت ہی اس کے وقت میں، یعنی طواف افاضہ کے وقت میں اکثر طواف افاضہ کر لے، اکثر تو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 تو 4 کم از کم وہ طواف افاضہ کے وقت میں ادا کر لے، وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ یوم النحر، اور وہ یوم نحر کی فجر کے طلوع کے بعد سے ہے، ما بعد ہے یا بعد سے ہے، تو طواف افاضہ کا جو آخری وقت ہے وہ تو ساری عمر ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ ایام نحر میں ہی کر لے، 10، 11، 12، اگر ان دنوں سے تاخیر کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، دم ادا کرے تب اس کا یہ طواف افاضہ صحیح ہوگا۔